بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر تقی میر، غزل نمبر 2، اردو لازمی کلاس فرسٹ ایئر. تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرا ظہور تھا. یہ غزل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. میر تقی میر کی ہے. تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرا ظہور تھا. راہ دور عشق میں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میر تقی میر. وہ تجھ کے بھولے ہیں، وہ تجھ کو بھولے ہیں، تو تجھ پہ بھی لازم ہے میر. خاک ڈال آگ لگا، نام نہ لے یاد نہ کر. میر تقی میر کا مختصر تعارف. اصل نام میر محمد تقی، جبکہ میر جو ہے میر تقی میر جو ہے ان کا تخلص ہے. ناقدین اور شعراء متاخرین نے انہیں خدائے سخن کا خطاب دیا. شہنشاہ تغزل بھی شہنشاہ غزل اور خدائے سخن کا خطاب دیا. آپ کی پیدائش 28 مئی 1723 میں ہوئی، جبکہ وفات 22 سپٹمبر 1810 کو ہوئی. جبکہ خواجہ میرداد 1721 میں پیدا ہوئے ہیں، ان سے 2 سال بڑے ہیں، اور 1785 میں ان کا انتقال ہوا ہے. شاعری کی نمایاں موضوعات. ان کی شاعری کے اندر ہمیں غم و حزن، دلی کی بربادی کا غم، درد مندی، سادگی، خلوص، صداقت، بلند حوصلگی، خطابیہ انداز، دنیا کی بے ثباتی اور طنز، یہ صفات نمایاں صفات ملتی ہیں. شعراء کی نظر میں مرزا غالب ان کے بارے میں فرماتے ہیں، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. ابراہیم ذوق میر تقی میر کے بارے میں فرماتے ہیں، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا. اس کے بعد حسرت موہانی. شعر میرے بھی ہیں پر درد و لیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں. ابن انشا. اللہ کرے میر کا جنت میں مکان ہو، مرحوم نے ہر بات ہماری ہی بیاں کی. اس کے بعد جب بھی ہم غزل کی تشریح کریں تو کوشش کریں گے حوالہ شاعر، مرکزی خیال، فنی محاسن، فنی خوبی، مقطع، مطلع، ردیف، تشبیہ، تلمیح، استعارہ، تضاد، تکرار. اس کے بعد کچھ مشکل الفاظ کے معنی، تشریح اور مماثل شعر. کچھ شعراء. ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ وقتاً فوقتاً ہماری اردو کی اور اسلامیات کی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے. اور ڈسکرپشن میں بھی ابھی تک جتنی بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اس کے لنکس موجود ہیں. غزل نمبر 2 ہے، تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرا ظہور تھا. منعم کے پاس قاقم و سنجاب تھا تو کیا اس رند کی بھی رات کٹی جو کہ عور تھا. کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا،
یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ اگلا شعر، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسو کا سرے پرغرور تھا۔ آخری شعر، تھا وہ تو رشک حور بہشتی میں ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنا ہی قصور تھا۔ اس کی مختصر تشریح، میر درد اپنے اس مطلب میں فرماتے ہیں مستعار کے معنی ہوتے ہیں ادھار لینا۔ مستعار جیسے جو ہے اس میں فنی خوبی میں استعارہ بھی آتا ہے، استعارہ، تو مستعار کا مطلب ہوتا ہے ادھار لینا۔ اور خورشید سورج کو کہا جاتا ہے۔ ذرا ظہور تھوڑا سا ظاہر ہونا، ظہور ظاہر ہونا، ذرا برابر بھی۔ ایک تو یہ مطلب ہے، اس میں شاعر فرما رہے ہیں کہ کائنات میں جتنا بھی نور ہے وہ اللہ رب العزت کے حسن سے لیا گیا ہے، یہاں تک کہ سورج میں جو نور ہے وہ اس کے حسن کا نہ ہونے کے برابر نظر آنے والا حصہ ہے۔ یا ایک اور مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی خوبصورتی اور رنگینیاں ہیں وہ فقط اس کے حسن کے ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اور دوسرے مصرے میں سورج کی مثال دے کر اس کی ایک دلیل دی گئی ہے کہ میر اس شعر میں خدا لا شریک کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اس شعر میں اس سے مراد اللہ پاک کی ذات ہے۔ اگلا شعر، اس میں فرمایا جا رہا ہے منعم کے پاس قاقم و سنجاب تھا تو کیا، اس رند کی بھی رات کٹی جو کہ عور تھا۔ منعم نعمت دینے والا، امیر شخص، مالدار، دولت مند، غنی۔ اور یہ قاقم لکھا ہوا ہے، یہ نیولے کی طرح ایک جانور ہے جس کی کھال جو ہے بہت ہی قیمتی ہوتی ہے۔ اس کی کھال سے پوستین وغیرہ جو ہیں بنتی ہیں۔ اس کی کھال کو بھی قاقم کہتے ہیں، اور قاقم سے مراد یہاں پہ ایسا لباس ہوتا ہے جو کہ سردیوں میں عام طور پر سردی سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے، موٹا سا لباس ہوتا ہے۔ سنجاب خاکستری رنگ کا ایک جانور جس کی کھال سے پوستین یعنی سردیوں کا لباس تیار کیا جاتا ہے۔ رند سے مراد ہے اوباش۔ اس میں رند، اوباش، بے پرواہ، بے باک اور ہیلا گر، اس سے یہ مراد ہے۔ اور اس میں کوئی الفاظ آیا ہے عور۔ عور اصل میں کہتے ہیں برہنہ، بے لباس۔ تشریح میں میر تقی میر فرما رہے ہیں اس شعر میں وقت کا فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ وقت چاہے اچھا ہو یا برا، خوشی کا ہو یا غمی کا، سختی کا ہو یا آرام کا، آخر گزر ہی جاتا ہے۔ لفظی مطلب اگر ہم دیکھتے ہیں شعر کا تو جو ہے لفظی مطلب یہ بنتا ہے کہ کسی امیر آدمی کے پاس ایسا لباس تھا کہ وہ اس سے اپنی برہنگی دور کر سکتے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ رات تو اس زندگی بھی اس کی بھی گزر گئی، اس رنگ کی جو غریب ہے، برہنہ ہے، اور اس امیر کی بھی گزر گئی، جو لباس والا ہے اس کی بھی گزر گئی ہے، اور جس کے پاس لباس نہیں ہے اس کی بھی گزر گئی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، رات تو گزر ہی جائے گی۔ محمود اور ایاز کے حوالے سے بھی ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے جو کہ کچھ یوں ہے کہ محمود کے پاس ایک انگوٹھی تھی۔ انہوں نے ایاز سے کہا کہ اس انگوٹھی پر کچھ ایسا لکھ دو جس کو میں غمی میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں اور خوشی میں پڑھوں تو غمگین۔ جناب ایاز بھی آخر ایک ذہین اور فتین شخص سے
انہوں نے وقت کے حوالے ہی سے ایک جملہ لکھا کہ آخر یہ وقت بھی گزر جائے گا، چاہے وہ امیری کا ہو غریبی کا ہو، آخر یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ قصہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان غم میں ہو یا خوشی کے عالم میں، وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ میر کی ایک اور غزل ہے، اس میں فرماتے ہیں دلی میں آج بیگ بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت کا۔ اور ایک اور شعر کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے اس شعر کو کہ وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر، عادت اس کی بھی آدمی سی ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر، کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استغفان شکستوں سے چور تھا۔ بک میں استغفان لکھا ہوا ہے، اگر دیکھا جائے یہ باب استفعال سے ہے تو اس میں استفعال استنصرہ، تو استغفان جو ہے استغفان، الف کے اوپر الف کے نیچے زیر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ کاسہ سر، اصل میں اس میں کاسہ سر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بے تکبیر فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو میرے پاؤں کے نیچے، یعنی کہ گزشتہ کل میرے پاؤں کے نیچے ایک کاسہ سر، کاسہ اصل میں پیالے کو کہا جاتا ہے، سر کا پیالہ، کیونکہ سر جو ہے جب ڈھانچہ بن جاتا ہے تو یہ کھوپڑی ہماری جو ہے یہ کاسہ نما ہے، ایک پیالہ نما ہے، اسی کے اندر ہمارا بیجا اور دماغ وغیرہ ہوتا ہے۔ تو یہی فرمان چاہ رہے ہیں کہ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر کا مطلب ایک دم، وہ استغفان ہڈیوں کا جو ڈھانچہ ہے جو ٹوٹا ہوا پڑا تھا وہ چور چور ہو گیا۔ اس میں اصل میں یہ شعر اور جو اگلا شعر ہے، یہ جو شعر ہے، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ ہے خبر، دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسو کا سر پر غرور تھا۔ تو جس کا وہ ڈھانچہ تھا وہ کہنے لگا کہ اے بے خبر، اگر تو اس راستے سے گزر رہا ہے تو دیکھ کر چل، بے شک تو نے مجھے جو ہے چکنا چور کر دیا ہے، میرے ڈھانچے کو ختم کر دیے ہے تیرے پاؤں کے آنے سے، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا کہ میں بھی اسی سر پر غرور کیا کرتا تھا جب میں صحیح سلامت تھا۔ تو اس میں بات بتانا چاہیں کہ گردش ایام کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے کہ انسان بے شک اپنی زندگی میں کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی متکبر کیوں نہ ہو، کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، لیکن مرنے کے بعد اس نے جانا تو خاک ہی میں ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب، اس کو قبر ہی میں جانا ہے، اور اس کا جسم جو ہے وہ تو خاک ہو جاتا ہے، ساری اکڑ اور سارا غرور تو ختم ہو جاتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ آخر جو ہے ان کا شعر ہے یہ مکتبی ہے، تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنا قصور تھا، اپنا ہی ہمارا قصور تھا کہ ہم اس کو سمجھ نہ سکے۔ حور بہشتی سے مراد ہے جنت کی حور۔ اس میں فرمان چاہ رہے ہیں اس مقطع میں کہ حسن محبوب کی کہ وہ اتنا حسین ہے کہ جنت کی حور بھی اگر اس کو دیکھے تو جنت کی حور اس کو دیکھ کر رشک کرے، مگر ہم ہی ایسے ہیں کہ ہم اس کے حسن کو کچھ سمجھتے نہیں، تو اس میں ہماری اپنی ہی عقل کا قصور ہے نہ کہ کسی اور کا۔ اب جو ہے لکھنا کس طرح ہے، پہلا جو شعر ہے تو کوشش کی جائے کہ بھائی پہلے تو حوالہ شاعری لکھا جائے، پیش نظر شعر یعنی کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے جو کہ خدائے سخن اور شہنشاہ تغزل ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہوتا ہے، مشکل الفاظ کے معنی، اس میں مستعار کے معنی بنیں گے ادھار لینا۔ ایک اور ہے خورشید، اس کے معنی لکھیں گے سورج۔ ذرائع ظہور
اس سے مراد ہوگا تھوڑا سا ظاہر ہونا۔ اس کے بعد تیسری ہیڈنگ بنائیں گے فنی خوبی، مطلع غزل کا پہلا شعر۔ مرکزی خیال اس کے بعد لکھیں گے، مرکزی خیال کہ اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس شعر میں بتانا چاہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی خوبصورتی اور رنگینیاں ہیں وہ فقط اللہ کے حسن کے ہونے کی وجہ سے ہیں۔ تشریح میں فرمائیں گے، یہ ہوگا کہ اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہے کہ کائنات میں جتنا بھی نور ہے وہ اللہ کے حسن سے لیا گیا ہے، یہاں تک کہ سورج میں جو نور ہے وہ اس کے حسن کا نہ ہونے کے برابر نظر آنے والا حصہ ہے۔ اس کی تشریح کے بعد مماثل شعر، اکبر الہآبادی کا ایک شعر ہے، ہر ذرا چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر ذرا چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں تو خدا بھی ہے، یعنی کہ خدا ہی نے ہر چیز پیدا کی ہے۔ اگلا شعر، منعم کے پاس قاکم و سنجاب تھا تو کیا، اس رنگ کی بھی رات گزر گئی جو عور تھا۔ حوالہ شاعر وہی لکھیں گے۔ پیش نظر شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے، جو کہ خدائے سخن اور شہنشاہ تغزل ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی، منعم نعمت دینے والا، امیر مالدار دولت مند غنی۔ اس کے بعد قاکم نیلوں کی قسم کا جو ہے ایک جانور ہے، اور اس کی کھال جو ہے بہت ہی قیمتی ہوتی ہے، اور سردیوں میں اکثر امیر لوگ اس کو پہنتے ہیں۔ سنجاب یہ خاکستری قسم کا ایک ہوتا ہے، یہ بھی اس سے لباس تیار کیا جاتا ہے۔ رند کہا جاتا ہے اوباش، بے پرواہ، بے باک، اور عور سے مراد ہے برہنہ، بے لباس۔ مرکزی خیال، انسان غم میں ہو یا خوشی کے عالم میں ہو، وقت سدا ایک سا نہیں رہتا، ہمیشہ وقت جو ہے نا وہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اس کے بعد تشریح لکھیں گے۔ تشریح میں اس شعر میں وقت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، وقت چاہے اچھا ہو یا برا، خوشی کا ہو یا غمی کا، سختی کا ہو یا آرام کا، آخر گزر ہی جاتا ہے۔ اس میں وہ محمود ایاز والی بات۔ اس کے بعد مماثل شعر کا مماثل شعر، وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر، عادت اس کی بھی آدمی سی ہے، کیونکہ وقت جو ہے اونچ نیچ اور وقت میں آتی رہتی ہے، ایک سا نہیں رہتا۔ اگلا شعر ہے شعر نمبر 3، کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استغفان شکستوں سے چور تھا۔ حوالہ شاعر لکھنے کے بعد مشکل الفاظ کے معنی، سر سے مراد انسان کا سر، اور استفخان یا استفان ہڈیوں کا ڈھانچہ، یکسر بالکل ہی، کاسہ سر سر کا پیالہ۔ مرکزی خیال، میر نے گردش ایام کا تذکرہ کیا ہے۔ اس شعر میں میر نے گردش ایام کا تذکرہ کیا ہے کہ ایام جو ہے گردش ہوتے رہتے ہیں، وقت ایک سا نہیں رہتا۔ ان دونوں اشعار میں، پچھلے میں اور اس میں، میر نے گردش ایام کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان بے شک اپنی زندگی میں کتنا ہی امیر ہو، کتنا ہی متکبر ہو، دولت مند ہو، لیکن جب انسان مرتا ہی قبر میں جب اس کو ڈال دیا جاتا ہے، وہ خاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے جسم کو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، اور اس کا جنا قبر کا نام و نشان تک نہیں رہتا۔ اس لیے انسان کی ساری اکڑ، سارا غرور، جبکہ وہ خاک میں سما جاتا ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا جسم بھی گل سڑ جاتا ہے، اور اس کا سر کا ڈھانچہ بالکل پیالے کی طرح لگتا ہے۔ میر صاحب فرماتے ہیں کہ کل میں جا رہا تھا تو میرے پاؤں کے نیچے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ نما سر سا آیا، تو وہ ڈھانچہ بالکل ٹوٹ گیا، چور چور ہو گیا۔ اگلا شعر بالکل اسی سے متعلق ہے اور اسی کا تسلسل ہے، اس میں بھی کہنے لگا دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسو کا سرے پر غرور تھا۔ حوالہ شاعر لکھنے کے بعد، کبو سے مراد یہ پرانی اردو ہے، کبو کبھی، اور کسو کسی، پر غرور ایسا سر جس میں غرور اور تکبر بھرا ہوا ہو۔ مرکزی خیال، انسان کو غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ میر تقی میر فرمانے لگے
کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ وہ میرے پاؤں کے نیچے آیا تھا، تو وہ شخص جو ہے جس کا وہ ڈھانچہ تھا کہنے لگا، آواز دی اس نے جب اس کا ڈھانچہ چور چور ہو گیا، اے بے خبر ذرا دیکھ کے چل، اپنی آنکھیں کھول، تم جو سمجھ رہے ہو کہ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں، لیکن میں بھی کبھی سر کی شکل میں تھا، وہ سر بھی ایسا تھا جس سے بڑا غرور تھا۔ وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، ذرا سی اس کے پاس آسائشیں آ جائیں، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر غرور آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو ساری دنیا کا مالک سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کا ڈھانچہ ہی صرف رہ جاتا ہے۔ شعر میں ایک عبرت دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان کو غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ آگے فرمائیں کہ جب میرے پاؤں کے نیچے آیا اس کا ڈھانچہ تو ٹوٹ گیا۔ انیس کے بھتیجے میر وحید کا ایک شعر اس ضمن میں کچھ یوں ہے، کل تک تھے تخت و تاج جن کے اختیار میں، تنہا پڑے ہیں آج وہ کنجے مزار میں۔ اس کے بعد آخری شعر جو کہ مقطع ہے، تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنا قصور تھا۔ حوالہ شاعر کے بعد مشکل الفاظ میں رشک تعجب، حور بہشت جنت کی حور، فہم سمجھ عقل، فنی خوبی مقطع ہے غزل کا آخری شعر۔ مرکزی خیال حسن محبوب کی تعریف۔ تشریح میں فرمایا جا رہا ہے کہ مقطع میں میر کیا خوب تعریف کرتے ہیں حسن محبوب کی کہ وہ اتنا حسین ہے کہ جنت کی حور بھی اگر اس کو دیکھے تو جنت کی حور بھی اس کو دیکھ کر رشک کرے، مگر ہم ہی ایسے ہیں کہ ہم اس کے حسن کو کچھ سمجھتے نہیں، تو اس میں ہماری عقل کا قصور ہے نہ کہ کسی اور چیز کا۔ مماثل شعر، اس کے چہرے کی چمک کے سامنے سادہ لگا، آسمان پہ چاند پورا تھا مگر آدھا لگا۔ دوسرا شعر، چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے، عکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے، ہنسی تو اور بھی ہیں لیکن کوئی کہاں تجھ سا، جو دل جلائے بہت پھر بھی دل ربا ہی لگے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو غزل سمجھ میں آئی ہوگی، اس لیے کوشش کیجیے گا کہ لائک لازمی کیجیے گا، کمنٹس بھی کیجیے گا اور مزید آگے بھی شیئر کیجیے۔ اگر جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کریں تاکہ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ سے اجازت چاہوں گا اسی پر، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔